السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم بابو تھنولی اسلامک اسٹوڈیو سے ایم بابو تھنولی آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ڈھیر ساری دعائیں لے کر حاضر ہوا کرتا ہوں۔ اے رب کائنات، سارے دیکھنے سننے چاہنے والوں کو خصوصاً اور سارے مسلمانوں کو عموماً اپنے غیب کے خزانوں سے وسعت والا حلال رزق عطا فرما، حرام سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ایم بابو تھنولی آپ کے لیے اہم اور جدید مسائل لے کر حاضر ہوتا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آج ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ اگر ایک عورت ہے، اس کے مینسز حیض ختم ہو جائے تو اس کے غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کا غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے، اچھے طریقے سے اس ویڈیو کو دوسری ہماری مسلمان ماؤں بہنوں تک ضرور پہنچائیے تاکہ وہ بھی اس کو سن پائیں اور ان کو بھی فائدہ ہو۔ تو جی چلیں سنیے، اگر ایک عورت کو مینسز آتے ہیں، ماہواری آتی ہے، حیض آتا ہے، اگر اس کی عادت 3 دن کی ہے، 4 دن کی ہے، 5 دن کی یا 8 دن کی، 10 دن کی، 10 سے اوپر نہیں ہوتے مینسز، تو جب وہ مینسز ماہواری حیض ختم ہو جائے، سب سے پہلے اسے اچھی طرح تسلی کر لینی چاہیے۔ اور لکھا ہے کتابوں کے اندر، کاٹن رکھ کر اپنے اندام نہانی میں، شرمگاہ میں کاٹن رکھ کر اگر اس کے اوپر داغ لگتا ہے تو ابھی مینسز ختم نہیں ہوئے، اگر داغ نہیں لگتا تو گویا مینسز حیض اور ماہواری ختم ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اس نے غسل کے لیے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنے ناف سے نیچے کا جو حصہ ہے اسے اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے دھو لینا ہے۔ اور اس کو دھونے کے بعد اس نے نماز کے لیے جس طرح وضو کیا جاتا ہے اس طرح بعینہ، اسی طرح باقاعدہ وضو کرنا ہے، اسی طرح باقاعدہ وضو کرنا ہے۔ اپنے ناف سے نیچے کے حصے کو دھو کر اس کے بعد اس نے وضو کرنا ہے، اور پھر اپنے بالوں میں اچھی طرح بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر سر منڈوایا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کہ علی، کیا تمہارے بال اچھے نہیں ہیں، تمہیں بال اچھے نہیں لگتے کہ تم سر جو ہے منڈوا دیتے ہو، بال کٹوا دیتے ہو، حلق کروا دیتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان تھا کہ آقا دو جہاں سرور کائنات فخر کائنات نے فرمایا ہے کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے، ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے۔ جب سے میں نے آقا کا یہ فرمان سنا ہے میں حلق اس لیے کرواتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو میں غسل جنابت کروں اور میرے کسی بال کے نیچے جنابت رہ جائے۔ اس کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب عورتیں غسل کریں تو اپنے بالوں کی جڑوں تک اچھی طرح پانی پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ 100% یقین ہو جائے کہ ہماری بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ گیا ہے۔ اگر ایک بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ جب غسل نہیں ہوا تو آپ ناپاک ہیں، آپ ناپاکی کی حالت میں قرآن پڑھیں گی، آپ ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھیں گی۔ اس لیے ایم بابو تھنولی نے ضروری سمجھا کہ یہ اپنے ماؤں بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو یہ مسئلہ بتا دے تاکہ بھائی اپنے اہل و عیال، اپنی بیویوں تک یہ مسئلہ پہنچا دیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا، اور اگر نہیں آئے تو بار بار آپ ویڈیو سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا۔ آسان الفاظ میں بیان کرتا ہوں، کوئی مشکل اردو نہیں استعمال کرتا، مشکل الفاظ استعمال نہیں کرتا، اس لیے کہ ہر سننے والا سمجھ جائے۔ تو اگر آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے، دوسروں تک پہنچائیے، اور اگر آپ نے بیل آئیکن بٹن کو نہیں دبایا اس کو پریس کیجئے تاکہ ہر نیا آنے والا مسئلہ آپ تک پہنچے۔ السلام علیکم۔